المبدلين كانوا إخوان الشياطين. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. محترم برادران اسلام، عزیزوں، بزرگوں و دوستوں، ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ سکون، وقار اور اطمینان کا ماحول بنائیں، دین کی باتوں کو ادب کے ساتھ سنیں، بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں، شور شرابے کا ماحول اب بند کر دیں. بڑی نوازش ہوگی، بڑا کرم ہوگا. جو ذمہ دار مسئولات نے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ جلسے کے وقار اور اطمینان کو برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش فرمائیں. بہرحال آج کی ہماری مجلس، ہمارا یہ جلسہ بڑی مبارک نسبت پر منعقد کیا گیا ہے. ہمارا یہ مدرسہ عائشہ صدیقہ البنات ماشاء اللہ سرزمین جالود کے علماء کرام کی فکروں، محنتوں اور کاوشوں کو دیکھ کر دل بڑی مسرت محسوس کر رہا ہے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ اتنی زبردست فکریں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. بستی کے روح رحمان عالم بزرگوار حضرت مولانا نثار احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، علماء کرام کی پوری جماعت کو، واقعتاً اسی بستی کے لیے یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ فکر مند علماء کی جماعت نصیب فرما دے. یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، ابھی تک سکون اور وقار کا ماحول نہیں بن پایا ہے. ابھی جو انعامی سلسلہ ہے آپ وہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، رقم جمع کر لیں، انشاءاللہ بعد میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر نہ ہم دین کی بات صحیح طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے اور نہ آپ سکون اور اطمینان سے اس کو سن پائیں گے. تو ادھر ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے اور ادھر باہر کے بچے شروع کریں، ان سب سے درخواست ہے آپ جتنا سکون، وقار اور ڈسپلن کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ہمیں نفع ہوگا، اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو بہرحال یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں. سب سے پہلے ہم انہی کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرمائیں، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اور ان کے سایہ عاقبت کو اس بستی پر قادر دراز فرمائیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم کسی دور دراز بستی سے آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے، اچھی بات. لیکن ایک مثل مشہور ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو مقامی علماء کی وہ قدر نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مقامی علماء کی قدر کریں، ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اور ماشاءاللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین جالود میں حضرت مولانا وسیم صاحب اور ان کی اہلیہ کی شکل میں ایک ہیرا اس بستی کو نصیب فرمایا ہے، جن کی فکروں کے صدقے میں آج یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ اور یہ بہاریں اور یہ 36 بچیوں کا مومنہ کورس مکمل کرنا، یہ سب ہماری یہ جو آبا ہے ان کی فکروں اور محنتوں کے صدقے میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ان کی فکروں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور پوری بستی میں دینداری زندہ ہو، ماؤں بہنوں میں مزید دینداری زندہ ہو. اس کے لیے ہماری 36 بچیوں کو اور وسیم صاحب کے گھر والوں کو سب کو بے انتہا رب کریم قبول فرمائے. ماؤں بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ عورتوں کا دینی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مرد کے مقابلے میں عورت کا دینی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں تک کہ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے یہاں 2 بچے ہوں، ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو، اور وہ صرف دونوں میں سے
पढ़ा सकने की ताकत रखता हो, इतना ही खर्चा उसके पास हो कि वो दोनों में से एक को पढ़ा पाएगा, तो उसको चाहिए कि वो लड़की को पढ़ाए, लड़की को बाद में पढ़ाए। इसी वजह से किसी ने जुमला कहा है कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो खानदान पढ़ा। यानी दीन का इल्म हो या एजुकेशन हो, असली तालीम हो, अगर एक मर्द पढ़ता है तो वो एक पर्सन ने पढ़ा, एक फर्द ने पढ़ा। लेकिन अगर यही इल्म औरत ने पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह वो पूरे खानदान की हिदायत का, पूरे खानदान में इल्म फैलाने का जरिया बने। और कुरान मजीद की जो आयत आपके सामने तिलावत की गई, कुरान मजीद में 6666 आयत है। उसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहली आयत जो नाज़िल फरमाई वो आपके सामने तिलावत की है। ईमान की इस्लाम में, शरीयत में, अल्लाह के नज़दीक कितनी बड़ी अहमियत है। सबसे पहली आयत ईमान के बारे में भी लाई जा सकती थी। नमाज की शरीयत में कितनी ज़्यादा अहमियत है, तो पहली आयत नमाज के बारे में भी अल्लाह ताला उतार सकते थे, लेकिन उन सब को हटाकर सबसे पहली आयत जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई वो है इक़रा, पढ़िए। इसलिए कि पढ़ लिया, पढ़ाई आ गई, इल्म आ गया, तो ईमान भी बचेगा, ईमान की मेहनत भी बचेगी, और उसके साथ साथ नमाज, शरीयत, सुन्नत पर अमल भी बचेगा। इल्म ही नहीं है, जहालत है, तो फिर उस जहालत का कोई हल नहीं। इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम जहालत है। इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम जहालत है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आने से पहले का जो दौर है उसमें कौन सा गुनाह था जो नहीं होता था? सब किस्म के गुनाह होते थे। चोरी, डाकू, लूट, ज़िना, शराब, कबाब, कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो नहीं होता था। लेकिन उस दौर को, उस जमाने को आज तक क्या कहा जाता है? दौरे शराब नहीं कहा जाता है, दौरे जुआ नहीं कहा जाता है, दौरे कुफ्र नहीं कहा जाता है। कहा जाता है ये बात ज़माने जाहिलियत की। मालूम ये हुआ कि जाहिलियत, पढ़ा लिखा न होना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। और फिर दीनदारी का न पढ़ा होना एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है। इसलिए कि इसके न पढ़ने की वजह से दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। आज अगर हम अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं और उनके फ्यूचर और मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं, तो दो चीजें जरूरी हैं। नंबर एक तालीम, नंबर एक का नाम तालीम है और नंबर दो का नाम तरबियत है। तालीम भी जरूरी है और तरबियत भी जरूरी है। आपकी खिदमत में एक अहम बात ये अर्ज करूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो क्यों इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। आजकल के बच्चों को, माँ बाप को संभालना क्यों मुश्किल होते जा रहा है। आजकल के बच्चे क्यों इतने गुनाह की तरफ, गलत कामों की तरफ, माँ बाप की बात सुनने की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रहे। बल्कि होना तो ये चाहिए कि माँ बाप अगर कोई नसीहत करें तो बच्चे उसको बहुत ध्यान से सुने, प्यार मोहब्बत से सुने। लेकिन आज की सगी औलाद, माँ की सगी बच्ची अपनी माँ को ये बोलती है, मम्मी आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, आप मुझे क्यों समझा रहे हैं। आजकल के बच्चों को अपने सगे माँ बाप का समझाना बुरा लग रहा है। वो ज़बाने हाल से ये कहते हैं, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है। नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है। मैं उसे समझूं हूँ दुश्मन जो मुझे समझाए। आज समझाने वाला, खैर खा, जो इखलास के साथ, दिल की उड़न के साथ
ہمارے بچوں کو سمجھا رہا ہے وہی ہمارے بچوں کو برا لگ رہا ہے کہ پپا آپ ہر وقت گیان دیتے رہتے ہو، آپ ہر وقت سبق پڑھاتے رہتے ہو، آپ ہر وقت روکتے رہتے ہو۔ ماں باپ کو سگی اولاد اس طرح بول رہی ہے کہ کتنی بڑی گستاخی۔ ہمارے بچوں کو یہ گستاخ بنانے میں ہماری بھی بہت ساری حرکتوں کا دخل ہے۔ ہمارے بچے کیوں بگڑے؟ ہم اس کی 3 وجہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نمبر 1، ہمارے بچوں کو ہم نے اس لیے بگاڑا ہے، اس طرح بگاڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کن فیکون۔ اللہ بولتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہ والا نظام ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کر لیا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کا مال آپ کو بہت مبارک۔ ہمارا بچہ ہم سے اگر کچھ مانگتا ہے کہ ممی یہ دلا دو، پپا یہ دلا دو، تو اس بچے کو وہ چیز دلانی ہے کہ نہیں دلانی؟ اس کے لیے آپ کو کیا دیکھنا ہے اور آج آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کے لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ میرا بچہ، میری بچی سیل فون مانگ رہی ہے تو کیا یہ دلانا اس کے لیے نفع کا سودا ہوگا یا نقصان کا سودا ہوگا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج صرف اتنا دیکھا جاتا ہے کہ ابا کے پاس پیسہ ہے، وہ چیز دلانا افورڈیبل ہے، اس کا خرچہ ابا اٹھا سکتے تو لے بیٹا لے لے، چاہے تیری جوانی برباد ہو، تیرا ایمان برباد ہو، تیری حیا برباد ہو۔ بچوں کو موبائل کس عمر میں دینا ہے، بچیوں کو موبائل کس عمر میں دینا ہے، کون سا والا دینا ہے، یہ ماں باپ کی نگرانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے بچے رات کی تنہائیوں میں موبائل کی اسکرینوں پر کیا بے حیائی دیکھ رہے ہیں، اس کی نگرانی ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ یہ نہیں کہ بچے نے جو مانگا اس کو دلا دیا، بچی نے جو مانگا اس کو دلا دیا۔ یہ کن فیکون کا نظام اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے تو اپنے بچوں کو برباد کریں گے۔ نمبر 2، آج کل کے بچے اس لیے بگڑ رہے ہیں کہ بچوں کو ویری لگژریس لائف، یعنی ان کو ہر طرح کی سہولت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ارے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، لیکن وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زندگی کے دن بدلتے رہتے ہیں۔ آج چھاؤں ہے تو کل دھوپ آئے گی۔ 17 سال کا بچہ ہو گیا، اس کو اگر آپ پوچھیں کہ بیٹا تمہیں کبھی آج تک کوئی پیالہ دھویا ہے؟ بولے نہیں، یہ پیالہ کیوں ہوگا، میرے گھر میں 4 کام والی آتی ہے۔ تو اب ہم نے اپنے بچے کو ایک بڑی چیز کرنے سے، سیکھنے سے روک دیا۔ آگے چل کر اگر اس طرح کا کوئی کام اس کو کرنا پڑ گیا، 15 سال کا بچہ ہے، وہ بولتا ہے مجھے ناخن کاٹنا نہیں آتا، میری ممی کاٹتے، تو بچہ کب سیکھے گا؟ ہر طرح کی سہولت اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے پھر بھی مت دو، اسٹرگل کراؤ، مجاہدہ کراؤ، تاکہ ہمارا بچہ کچھ سیکھ سکے، زندگی کی دھوپ چھاؤں برداشت کرنا اس کو سکھاؤ۔ اور تیسرے ہمارے بچے اس کے بگڑ رہے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کی بیجا فیور کرتے ہیں، غلط حمایت کرتے ہیں۔ ایک پڑوسی نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے بچے نے ہمارے گھر کا کانچ توڑ دیا۔ اب ہم کو معلوم ہے اپنے بچے سے جتنا ماں باپ باخبر ہے، اس کی شرارتوں کو جتنا امی ابا جانتے کوئی نہیں جانتا۔ ماں باپ کو یقین ہے کہ یہ کام میرا بچہ کر سکتا اور اسی نے کیا ہے، لیکن اب جب وہ شکایت لے کر آتا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی آپ کو میرے بچے سے کیا مشکل ہے، ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اسی کی شکایت کرتے ہو، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ہم اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہیں۔ بچے نے اگر شرارت کیا ہے اسی ٹائم اس کو ٹوکنا، اس کو روکنا، اس کی تربیت کرنا۔ بچوں کو بولنا پڑتا ہے، بنا بولے کچھ نہیں ہوگا۔ مدرسے میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن اصل تربیت کی جگہ ہماری بچیوں کا، ہمارے بچوں کا اپنا گھر ہے۔ مولانا صاحب نے مدرسے میں ہمارے بچے کو یاد کرا دیا کہ کھانا کھانے کے پہلے کی دعا بسم اللہ و برکت اللہ ہے۔ کھانا
لیکن اب یہ دعا ہمارے بچوں کی پریکٹیکلی لائف میں، عملی زندگی میں آئی کہ نہیں آئی، یہ فکر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ استاد تھوڑی گھر میں دیکھنے آئے گا، استاد کا کام یہ تھا کہ دعا یاد کرا دیں۔ اب پریکٹیکلی لائف میں، عملی زندگی میں ان دعاؤں کا آنا یہ ماں باپ کی فکر ہے۔ ہمارے بچے صرف مکتب میں بھیج دینے سے دیندار سچے پکے مسلمان نہیں بنیں گے جب تک کہ ماں باپ تربیت کی فکر کو نہیں اوڑیں گے۔ ہم نے ابھی جمعہ میں بتایا کہ آج کل نوجوان بچیاں کیوں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ نمبر ایک، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا استحضار ختم ہو گیا۔ ایک موبائل کی لالچ میں، ایک گاڑی کی لالچ میں، اور کوئی لفنگا آتا ہے، بے حیا آتا ہے، اور ہماری بہن اس کے ساتھ اپنی حیا، اپنی جوانی، اپنی زندگی برباد کر دیتی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر دیتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح مکتب میں تعلیم نہیں دی۔ ایجوکیشن پڑھایا آپ کو بہت مبارک ہو، لیکن بچوں کو آج کے اس دور میں ایمان پلانے کی ضرورت ہے۔ ہماری بچیوں کو ایمان پلانے کی ضرورت ہے، عقیدہ آخرت بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ابھی جمعہ میں کہا کہ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں سے اعلیٰ درجے کے غافل ہیں۔ ماں باپ کو کچھ پتا نہیں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ایک بچی اگر اسکول سے لیٹ آتی ہے، 10 منٹ لیٹ ہو گئی، اس کی ماں اور اس کے گھر والوں کا وجود کام جانا چاہیے کہ ہماری بچی اب تک کیوں نہیں آئی۔ اگر اسی ماں کو کوئی جا کر پوچھتا ہے کہ آپ کی بچی ابھی تک نہیں آئی، کیا بات ہے، درخواست یہ کہ بچوں کا شور برائے مہربانی کم کرا دیں، بڑا کرم ہوگا جو ذمہ دار حضرات ذرا فکر کر لیں۔ تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ 15-20 منٹ میں ہماری تدریس ختم ہوگی۔ تو بہرحال بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ تعلیم کے ساتھ ہم تربیت کا پورا اہتمام کریں، اور آج کل کے ان حالات کی ایک بہت بڑی وجہ اپنی اولادوں کا صحیح وقت پر نکاح نہ کرنا، بڑی بڑی عمروں تک انتظار کرنا، انگیجمنٹ اور منگنی ہو جائے تو پھر بیچ کا جو دورانیہ ہے شادی اور انگیجمنٹ کا، اس کو 2-2 سال 5-5 سال تک لمباتے رہنا۔ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، وہ ابھی ڈاکٹر بن رہی ہے، اور وہ لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے اس لیے کہ وہ لنگڑا ہے۔ ارے کیوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا تو شادی کریں گے۔ قرآنی سوچ، رحمانی سوچ اور پیغام یہ ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب ہو گے نکاح کر دو، کرا دو، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے۔ یاد رکھیں آج کل کے ماں باپ، آج یہ بے حیائی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آج اس گندے دور میں اگر ہم نے ہماری اولادوں کو صحیح وقت پر حلال نہیں دیا، بھائی چور چوری کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس حلال نہیں ہوگا تو حرام کی طرف جائے گا۔ ہماری نسلیں حرام کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ کہ ماں باپ ان کو صحیح وقت پر حلال پرووائڈ نہیں کر رہے، صحیح وقت پر ان کا نکاح نہیں کر رہے، تو پھر وہ تنہائیوں میں موبائل کے گناہ کرتے ہیں، تنہائیوں میں عشق بازیاں کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ برابر کے گنہگار ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح وقت پر ان کا نکاح کرائیں، اور ایک بہت بڑی بات کہ اپنی اولادوں کو مال کی ہرس، مال کی لالچ سے بچائیں۔ یہ کب ہوگا؟ بہت ساری چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، ہمارے بچے نمازی بن جائیں، ہمارے بچے ہماری ماننے والے بن جائیں۔ کوئی ماں باپ ایسے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ باپ شرابی، کبابی، جواری کیوں نہ ہو، لیکن وہ باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے نیک بن جائیں۔ ابو جی آپ کے بچے ضرور نیک بن سکتے ہیں،
کا نسخہ یہ ہے، آپ کے بچے ضرور نمازی بن سکتے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ابا جان، امی جان، آپ پہلے خود نیک بن جائیے، آپ پہلے خود نمازی بن جائیے، آپ پہلے خود شریعت سنت کے پابند بن جائیے، آپ کو دیکھ کر بچے خود بخود نیک بنیں گے۔ آپ کو رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس کوئی ماڈل ہی نہیں ہے، کوئی سیمپل ہی نہیں ہے، کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، کس کو دیکھیں گے وہ؟ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ماں باپ صحیح رول ماڈل کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ آج کل شادیوں میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری شادیوں کی فضول خرچیاں ہیں۔ لاکھوں لاکھوں روپئے شادی میں برباد ہو رہے ہیں۔ ہم نے ابھی جمعہ میں مسجد میں پیغام سنایا کہ آج ہمارے اچھے اسکولز کیوں نہیں ہیں، ہمارے اچھے کالجز کیوں نہیں ہیں، ہمارے اپنے اچھے ہاسپٹلس کیوں نہیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں کیوں غیر مردوں کے پاس، غیر ایمان والوں کے پاس اپنے بچوں کی ڈیلیوریاں کرانے جانے پر کیوں مجبور ہے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کا جو مال یہاں لگنا چاہیے تھا وہ شادیوں کی فضول خرچی پر لگ رہا ہے۔ 50 لاکھ روپے کی شادی کی، ایک ہفتے تک ولیمہ کھلایا، رزلٹ کیا ہوا؟ ایک ہفتے کے بعد کیا رزلٹ؟ بات ختم۔ بلکہ اس ایک ہفتے میں ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے کہ ارے یار انہوں نے کیسا ولیمہ کیا، 5 میٹھے اور ڈیزرٹ رکھے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو شوگر ہے۔ کھاتے بھی جائیں گے اور سنا کے بھی جائیں گے، ارے ان لوگوں نے یہ رکھا وہ کیوں نہیں رکھا؟ یہی مال اگر ہم ہاسپٹل میں لگا دیتے، مسجد مدرسے میں لگا دیتے، جب تک وہ سلسلہ چلتا تب تک آپ کی نسلوں کو ثواب دیتا رہتا۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی جب امام صاحب اور مولانا صاحب اعلان پہلان کر رہے تھے کہ فلاں صاحب کی طرف سے، فلاں خاتون کی طرف سے اتنے ہزار جتنے لوگوں نے ابھی انعام اپنے جیب خاص سے دیا، اللہ تعالیٰ سب کی جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے مبارک لوگ ہیں۔ آپ اپنا مال اللہ کے نام پر لگا رہے ہیں، دین کے نام پر لگا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ اس مال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کا 10 گنا آپ کو لوٹائے گا۔ آج ہم لوگ اتنے کنجوس ہو گئے، طبیعت کا بخل ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، وہ اس کی ذات کے لیے کرے گا۔ اللہ غنی ہے، اللہ مالدار ہے، تم فقیر ہو۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شادی کی فضول خرچیوں سے بچو۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان دل کے کانوں سے سنو۔ بڑی تعداد ایسی ہے، آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اپنی بچی کی بارات لے کر نکل رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو دلہا بنا کر گھما رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے پڑوس میں ایک شخص ہے، اس کی 5 بچیاں ہیں، بیچارہ وہ غریب ہے، وہ خرچہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ آپ کے شادی کی فضول خرچیاں، آپ کی شادی کی دھوم دھام اگر اس گھر کی بچی نے دیکھ لیا اور چادر اوڑھ کر رو لیا، اس بچی کے 2 آنسو بہا لینا اس گھر کی شادی کی بربادی کے لیے کافی۔ آج کیا وجہ ہے کہ 1 مہینہ نہیں ہوا جھگڑا شروع ہو گیا، 1 سال نہیں ہوا معاملہ طلاق پر چلا گیا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ شادی کے دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو رشتہ دار ناراض ہیں ان سب کو منا کر لاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، لیکن میرے بچے کی شادی میں تم آنا، بھائی معاف کر دینا، جو کچھ بولا ہے معاف کر دینا۔ جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، سب کو معافی مانگ کر بلائیں گے، تمام مخلوق کو راضی کریں گے۔ شادی کے دن کوئی ناراض نہ ہو، بھائی تم کیا کھائیں گے، تم کیا، سب کو راضی کریں گے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی، جس اللہ نے شادی کے خرچے کی نعمت دی، سب مخلوق کو راضی کیا، اپنے رب کو ناراض کیا۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم جیت نہیں سکتے ہیں، ہمارے بچوں کے رشتے میں کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، ایک واقعہ دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک بچی نے
ایک مولانا، یہ سچا واقعہ ہے، ایک بچی نے ایک مولانا صاحب کو خط لکھا، ہماری مائیں بہنیں اور وہ ہمارے حضرات جو اپنی بچیوں کی شادیاں فضول خرچی کر کے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس میں کہ ایک مولانا صاحب کو ایک بچی نے خط لکھا، مولانا صاحب آپ مجھے سوسائڈ کی، خودکشی کی اجازت دیجیے، آتم ہتیا کی اجازت دیجیے۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے؟ اس نے پورا تفصیل سے خط لکھا اور اس نے کہا مولانا صاحب ہم 4 بہنیں ہیں، ہماری عمر شادی کی نکلی جا رہی ہے، ہمارے ابا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ہماری شادیاں کر سکتے، اور مولانا صاحب یہاں تک سب قابل برداشت ہیں، ہمارے ابا سے ہمیں بہت پیار ہے۔ تو مولانا صاحب ہمارے ابا روزانہ تہجد میں اٹھتے ہیں اور تہجد میں نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور جب ابا جان دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کے وقت ہم 4 بہنیں وہ دعا اپنے کانوں سے سنتی ہیں۔ ابا جان کی وہ دعا سن کر ایسا ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم 4 بہنیں اس زمین میں گڑ جائیں۔ وہ ابا جان دعا میں یہ بولتے ہیں کہ یا اللہ میری 4 پھول سی بچیاں ہیں جو میرے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، میرے پاس ان کی شادی کا خرچہ نہیں ہے، یا اللہ ان 4 بچیوں کو یا تو دنیا سے ختم کر دے یا مجھے ختم کر دے۔ ابا جان کے یہ جملے ایسے سخت ہوتے ہیں کہ زمین پھٹ کر ہم 4 بہنیں اندر گڑ جائے۔ مولانا صاحب ہمیں سوسائڈ کی اجازت دے دیجیے۔ یہ واقعہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری فضول خرچیوں کی وجہ سے ضرورت ہے اس بات کی۔ ماشاءاللہ ہم تھوڑے وقت پہلے گودرا گئے تھے، وہاں پر ایک بات بڑی اچھی پتہ چلی، ہو سکتا ہے یہاں بھی وہ نظام ہو۔ گودرا میں ہمیں بتایا کہ جس گھر میں شادی ہونے والی ہوتی ہے ایک پوری جماعت بنائی جاتی ہے، اور وہ جماعت شادی والے گھر میں جا کر جائزہ دیتی ہے کہ شادی میں کیا کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، اور جتنی خرافات شریعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھا کر اس کو ہٹاتے ہیں، اور پھر اچھے طریقے سے وہ شادی ہوتی ہے، شریعت سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ آج ہم نے سوچ لیا کہ گشت اس کا نام ہے کہ جماعت آئے کوئی گشت کرنے جانا ہے۔ ماشاءاللہ بھی امام صاحب نے، مولانا نثار صاحب نے بتایا کہ جمعہ کی نماز میں ماشاءاللہ اذان سے پہلے اتنا بڑا مجمع اس لیے آیا کہ انہوں نے گشت کرایا۔ تو یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ دین کی خدمت اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں صلاحیت عطا فرمائے اس طرح ہمیں اس خدمت کو عام کرنا ہے، محدود نہیں رکھنا ہے۔ چھوٹی سوچ، چھوٹا دماغ، چھوٹا دل، اس کے ساتھ دین کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ وسعت ظرفی کی ضرورت ہے، وسعت نظری کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ دین کی خدمت کرنا چاہیے۔ اہم بات ہم یہ عرض کرنے جا رہے ہیں کہ آج ضرورت ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کی۔ ہم نے ہماری بچیوں کو بہت کچھ پڑھایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیاں، یہ 36 بچیاں جو مومنہ کورس کر کے جا رہی ہے، دل سے دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان بچیوں سے خوب دین کا کام لے، اور ایک ایک بچیاں ہزاروں کے ایمان لانے اور شریعت پر استقامت کے ساتھ جمنے کا ذریعہ بنے، اور جو ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے، ایمان سے دوری کی لہر پھیل رہی ہے، ہماری یہ بچیاں اس میدان میں جا کر محنت کریں۔ آج ہماری ان بچیوں کو یہ گنہگار یہ پیغام دینا چاہے گا کہ میری بہنوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم فارغ ہو رہے ہیں، ہم نے ایک کورس کر لیا، اب ہم فارغ ہو رہے ہیں، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میری بہنوں، آج ہم فارغ نہیں ہو رہے، آج کام شروع کرنے کا دن آیا ہے۔ آج آپ کو یہ سند کیوں دی جا رہی ہے؟ آج آپ کا یہ اعزاز اور اکرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے لیے کیوں آیا ہے؟ کہ آج آپ کو یہ اوڑھنی پہنا کر، آج آپ کو یہ سند دے کر ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ ان بہنوں کو جا کر قوم کی ماؤں بہنوں میں خدمت کرنی ہے، دین کا پیغام عام کرنا ہے، اس کے لیے جان مال کی قربانی دینی ہے، اپنی صلاحیت کو دین پر لگانا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی، اللہ نے کسی کو مال
دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو جوانی دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ گنہگار پیغام یہ دے گا، آپ کو ہمارے رب نے، میرے اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے، میری وہ صلاحیت دین پر لگ جائے، اس کی فکر کرو۔ تو ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ عزیز پیغام دے گا کہ آج جب آپ فارغ ہو رہے ہیں، یہ رسمی فراغت ہے، یہ حقیقی فراغت نہیں ہے۔ آج اس جلسے میں بیٹھ کر اپنے استاد کے سامنے، اپنی معلمہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، میری بچیوں، میری بہنوں، آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک طبیعت ہے، تب تک ہم دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہیں گے، تیار رہیں گے۔ دین کا جو بھی تقاضا آ جائے گا انشاءاللہ ہم اس میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کی فکر کرنا صرف بیان سے کافی نہیں ہوگا۔ بیان کر کے مولانا آیا چلا گیا، کوئی آیا وہ چلا گیا۔ اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہے جو گھر میں رہ کر تربیت کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، دو واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کرنی ہے، وقت چونکہ بہت مختصر ہے۔ ایک استاد نے، ایک ٹیچر نے اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پوچھا کہ آپ لوگ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ ماذا تحبون ان تكون فی المستقبل؟ بچوں آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو سب بچوں نے الگ الگ جواب دیا۔ کوئی بولا ڈاکٹر، کوئی بولا انجینئر، فلاں میں وہ بنوں گا، یہ بنوں گا۔ دیکھو بچوں کی سوچ ہوتی ہے، جیسی آپ بچوں کی سوچ بنائیں گے نا، جیسی آپ بچوں کے سامنے باتیں کریں گے، بچوں کی سوچ وہی بن جائے گا۔ جیسے اگر استاد ہیں یا ماں باپ ہیں، اگر آپ گھر میں بچوں کے سامنے گالی دے رہے ہیں، ابے کمینے، ابے کتے، تو ہمارا بچہ بھی وہی سیکھے گا۔ اس کو عزت نہیں سکھائیں گے، پیار کے بول نہیں سکھائیں گے، تو وہ کیا سیکھے گا؟ اس طرح کے جملے، بدتمیزی والے جملے اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہ بولیں، یہ ان کی تربیت کو خلاف، ان کو بگاڑنے والا کام ہے۔ تو بہرحال ایک چھوٹے سے بچے نے جواب یہ دیا کہ استاد جی میں صحابی بنوں گا۔ چھوٹا سا بچہ کیا کہا؟ میں صحابی بنوں گا۔ تو استاد نے پوچھا بیٹا آپ کو پتا ہے صحابی کس کو بولتے ہیں؟ کہا استاد جی نہیں پتا ہے۔ کس کو بولتے ہیں وہی نہیں پتا ہے۔ اچھا میں ایک بات اوپر یہ کہہ رہا تھا، آپ اپنے بچوں کی جیسی سوچ بنائیں نا ویسی سوچ بنائیں۔ ایک بچے کو، یہ سچا واقعہ ہے، ایک بچے کو کسی نے پوچھا بیٹا تو کیا بنے؟ آپ تھوڑا ہنسیں گے، وہ ایک ہی جواب دیتا تھا، میں جی سی بی کا ڈرائیور بنوں گا۔ وہ کیا ٹریکٹر جو آتا ہے نا اس کا ڈرائیور بنوں گا۔ اب وہ کون سا بڑا پی ایم والی ڈگری ہے کہ وہ بول رہا ہے کہ میں جی سی بی کا ڈرائیور بنوں گا، ٹریکٹر کا ڈرائیور بنوں گا۔ یعنی اس کی سوچ یہی بنائی گئی تھی کہ سب سے بڑی گاڑی یہی ہوتی ہے، اور جس نے یہ سیکھ لیا اس نے سب کچھ سیکھ لیا۔ جیسی ذہنیت بناؤ گے بچہ ویسا ہی بولے گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح سکھانا ہے۔ بہرحال وہ بچہ یہ بولا مجھے نہیں پتا صحابی کیا ہوتا ہے۔ تو بیٹا پھر آپ نے کیسے کہا کہ میں صحابی بنوں گا؟ صحابی تو اس کو بولتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، زیارت کی ہو اور ایمان پر اس کی وفا کی، وہ صحابی۔ تو اب تو صحابی بننا پاسبل بھی نہیں، حضور کا تو مثال ہو گیا۔ تو اب اس بچے کو پوچھا گیا کہ بیٹا یہ آپ نے کیسے بولا کہ میں صحابی بنوں گا؟ تو بچہ یہ بولا، میری مائیں بہنیں کان کھول کر دل کے کانوں سے یہ بات سنیں، وہ بچہ بولا کہ میری ممی روزانہ رات کو سونے سے پہلے کتاب کی تعلیم کرتی ہے اور روزانہ کسی صحابی کا واقعہ سناتی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ کہانی سنا کر کہ یہ کہانی سن، وہ ایران قرآن کی شعر آیا اور شعر گیا، سو جا بچہ، یہ کہانی سنا کر سناتے تھے۔ اور آج کیا ہے بھائی، موبائل دیکھ یا میرا سر کھانا چھوڑ، کارٹون دیکھ اور سو جا۔ لیکن وہ ماں ایسی تھی کہ روزانہ اپنے بچے کو کتاب سے ایک صحابی کا واقعہ سناتی تھی۔ تو بچوں نے سوچا کہ سب سے اچھی جماعت دنیا میں صحابی کی ہے، اس لیے مجھے بھی صحابی بننا ہے۔ تو یہ تربیت کہاں سے ہوئی؟ گھر کی تعلیم سے ہوئی۔ ماؤں بہنوں سے درخواست ہے اپنے گھر کی تعلیم کا اہتمام کرو، انشاءاللہ
جاریہ ہے۔ اور ایک بات، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ نہ ہمارے گھر میں ذکر ہو، نہ ہمارے گھر میں تلاوت ہو، نہ ہمارے گھر میں تعلیم ہو، ایسا گھر قبرستان ہے۔ اپنے گھروں کو اللہ کی یاد سے، تلاوت سے، تعلیم سے آباد کرنے کا اہتمام کرو۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کروں۔ یہ ماؤں بہنوں کا، عورتوں کا درد اور بڑھن ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے اللہ نے ایک ماں کو دیا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار ہو گیا ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 100 کے قاتل کو معاف کیا ہے، ہم نے تو ایک بھی قتل نہیں کیا ہے۔ میں بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، لیکن میرا رب اس سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے گناہ لمیٹیڈ ہیں، اس کے معاف کرنے کی صلاحیت اور طاقت انلمیٹیڈ اور لامحدود ہے۔ لہٰذا اللہ کے دربار میں پڑھ کر ہم سچی توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے جمعہ میں بھی اعلان کیا کہ آج کل کے اس ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے 3 دعاؤں کا خوب اہتمام کرو۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلما، یا اللہ مجھے اسلام والی موت عطا فرما۔ اور 2 دعا حدیث شریف میں ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ ایسا ایمان دے دو جو میرے دل میں اتر جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یا اللہ ایسا ایمان دے دو جس کے بعد ایمان سے پھرنا نہ ہو، ایمان سے برگشتہ نہ ہو۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو خوب قبول فرمائے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہے، پیغام تو دل دماغ میں اور بھی بہت سارے آ رہے ہیں، اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ پھر اخیر میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا نثار صاحب اور پورے علماء برادری کو اور مدرسۃ البنات کے تمام ذمہ داران کو جنہوں نے اس مدرسے کے لیے اپنی جو صلاحیت لگائی، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ کسی نے جان لگائی، کسی نے مال لگایا، کسی نے اپنی علمی صلاحیت لگائی۔ ہم یقین جانیے، ہم یہ مولانا وسیم صاحب اور ان کے گھر والوں کا احسان مانیں، ہم ان علماء کرام کا احسان مانیں کہ انہوں نے ہماری دنیا بھی بنائی ہے، انہوں نے ہماری آخرت بھی بنائی ہے۔ ماشاءاللہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ ہماری یہ آپا ہماری اس بستی کے لیے کتنا درد رکھتی ہے، کتنا فکر رکھتی ہے۔ خدا کی قسم کھا کر بول سکتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت، یہ سب کو نہیں ملتی ہے۔ ہم ہزاروں بستیوں میں گئے، ہزاروں بستیوں میں سے 5 بستیاں ایسی ملی کہ جہاں اس طرح کا درد رکھنے والے، فکر رکھنے والے علماء کرام اور آپا لوگوں کی ٹیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو اس نعمت کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ آپ یقین جانیے اگر ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی تو جو اللہ نعمت دینا جانتا ہے وہی ہمارا رب نعمت چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ان علماء کرام کی قدر کریں اور عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، یہ ہمارا ایمان بچانے والے۔ ایک مختصر سا واقعہ یاد آ گیا، اس پر اپنی بات انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ ایک بزرگ ہے مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے، قبرستان میں ان کی قبر کھولی گئی تاکہ دوسرا مردہ اس میں دفن کرے۔ 3 مرتبہ کھولی گئی، تینوں مرتبہ کھولنے پر ایک بات یہ نظر آئی کہ کفن بالکل صحیح سالم، باڈی بالکل صحیح سالم، کفن میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ 2-3 سال ہو گئے، قبر پرانی میں کفن بالکل صحیح سالم، باڈی بالکل تر و تازہ۔ ان کے لڑکوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ابا کو یہ فضیلت کیسے ملی؟ کہا ابا کا کوئی بڑا عمل نہیں تھا، ہاں ایک بات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ جیسے ہم لوگ قرآن شریف کے سامنے ایسا پاؤں نہیں پھیلاتے نا، ہمارے ابا جی نے پوری زندگی کبھی بھی کسی عالم، کسی حافظ کے سامنے پاؤں نہیں پھیلایا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں بھی اللہ کا قرآن ہے، اس کی برکت سے اللہ نے یہ نوازا ہے۔ تو بستی والے ہمارے ان علماء کی اور ان آبا کی قدردانی کریں تاکہ ہماری بستی میں اور دین زندہ ہو، اپنے بچوں کے ایمان، اعمال، تعلیم، تربیت کی
ذکر کریں. اللہ تعالیٰ اس کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے, ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی العلی لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, قصوروں کو درگزر فرما, ہم سب کے حال پر رحم فرما, امت انسانیت مسلمانوں کے حال پر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما, مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو خوب قبول فرما, ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام اور آقا کو خوب قبول فرما, ان کی محنتوں فکروں اور کاوشوں کو قبول فرما. یا اللہ یہ اپنی اولادوں کی اتنی فکر نہیں کرتے ہیں جتنے اپنے مدرسے میں پڑھنے والے بچیوں کی فکر کرتے ہیں. یا اللہ ان فکروں کو قبول فرما کر بستی میں 100% دینداری زندہ ہونے کا ذریعہ بنا. ہماری ان بچیوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, ہماری ان بہنوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ آپ دین کی خدمت کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں. یا اللہ یہ ہماری سعادت ہے, یا ہمارے کرم کی بات ہے, یا آپ کا فضل ہے کہ آپ ہم سے دین کا کام لے لیں. یا اللہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے. یا اللہ جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے. ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما اور دامن حیات دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. ہماری اس بستی کو 100% دیندار بنا. ہماری ماں بہنوں کو, ہمارے مردوں کو, ایک ایک مرد, ایک ایک فرد, ایک ایک بچے کو دیندار بنا. یا اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ یہ ماں بہنوں کا اتنا بڑا مجمع اگر کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بھیک مانگے, یا اللہ وہ بادشاہ بھی ڈر جائے گا, پریشان ہو جائے گا کہ اتنی ساری عورتیں میرے پاس کیوں آ گئی. یا اللہ یہ اتنا بڑا ماں بہنوں کا مجمع آج آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے, دین کی بات سننے کے لیے آیا ہے. یہ عالمہ اور مومنہ کورس کرنے والی بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہے. یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما, ان کی نسلوں میں دین کے داعی اور اسلام کے خادم پیدا فرما, شریع سنت کا اہتمام کرنے والے بنا. یا اللہ مانگنا نہیں آتا ہے, بن مانگے عطا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما. جب سے دنیا بنی ہے جتنی دعائیں مانگی گئی, مانگی جا رہی ہے, قیامت تک مانگی جاتی رہے گی, ان سب دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول